سندھ پاکستان کے ضلع عمر کوٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے بر صغیر کے مشہور حکمران ہمایوں کو اپنی دل میں جگہ دی اور اس کو پناہ دی۔ بر صغیر میں جب ہمایوں کی حکومت کو شیر شاہ سوری نے ختم کیا تو وہ لٹے ہوئے اقتدار کے بعد تن تنا اپنے چند رفقا کے ساتھ اپنی بیوی شریک حیات حمیدہ بانو کو لیے عمر کوٹ سندھ کی طرف لوٹے اور عمر کوٹ کے گجورانہ روڈ پر موجود اسی مقام پر جہاں یہ مقام نظر آ رہا ہے آ کر کے ہمایوں نے اپنے ڈیرے ڈالے جب عمر کوٹ میں راجپوت خاندان کی حکمرانی تھی۔ راجپوت خاندان نے ہمایوں کا استقبال کیا اور اسی چبوترے کے ہاں ہمایوں کے گھر یعنی حمیدہ بانو کو بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اکبر رکھا گیا۔ یہ خوشی بھی عجیب خوشی تھی۔ بر صغیر کا ایک بادشاہ تھا، کھلا آسمان تھا، چند رفقا تھے، مختصر خیمے تھے، کوئی فوج کوئی لشکر نہیں تھا۔ بیٹے پیدا ہونے کی خوشی کی نوید جب ہمایوں کو ملی تو ان کے خوش ہونے کی کوئی حد نہیں رہی، مگر ان کے پاس بانٹنے کے لیے نہ سونے اور چاندی کے سکے تھے، نہ تیز تراریں اور تلواریں تھیں کہ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ بطور بادشاہ کے براجمان ہوتے اور اپنے گھر بیٹا ہونے کی خوشی کا ایک منڈل مناتے۔ تاریخ اور حالات نے اس قدر آ کے انہیں غریبی میں چھوڑا کہ ان کے ہاں ان کی جیب میں پڑی ہوئی مختصر سی مشک کی خوشبو تھی جو اس نے اپنے رفقا کو بلا کے پاس بٹھا کے خوشی بانٹی اور خوشی بانٹنے کے ساتھ وہ مشک بانٹی، مگر ان تاریخی الفاظ اور کلمات کے ساتھ کہ دوستو وقت ثابت کرے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس بچے کی مشہوری اس طرح بر صغیر میں پھیل جائے گی جس طرح اس مشک کی خوشبو پھیل گئی ہے۔ اور پھر حالات اور وقت نے کروٹ بدلی، پھر سے ایک دور ایسا آیا کہ اکبر اعظم بر صغیر کے مشہور مغل حکمران کے طور پر مشہور ہو گئے۔ اکبر اعظم نے اپنے دور میں اپنے قوانین اور قانون بنائے۔ یہ چبوترا جو نظر آ رہا ہے، خوبصورت قسم کی یہ مختصر سی جو عمارت نظر آ رہی ہے، تاریخی اور ثقافتی حوالے سے بنائی گئی اس عمارت کو، اس چبوترے کو دنیا بر صغیر کے مشہور حکمران اکبر اعظم کی جائے پیدائش کے طور پر جانتی ہے۔ تاریخ اور ثقافت و سیاحت ڈپارٹمنٹ نے اس مقام کو سیاحتی اور ثقافتی مرکز تو قرار ضرور دیا ہے، مگر اس مقام پر کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ عمر کوٹ جو کہ تاریخی، ثقافتی و سیاحتی حوالے سے بر صغیر میں بہت زیادہ مشہور ہے، مگر اور بھی زیادہ اس کی مشہوری اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ بر صغیر کے مشہور حکمران بھی عمر کوٹ میں پیدا ہوئے، اکبر اعظم، مگر صورتحال یہاں تک ہے کہ اس تاریخی ثقافتی مقام کو دیکھنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے آنے والے لوگوں کو ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب سی جگہ میسر نہیں۔ یہ جو ٹیلا بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو سیمنٹڈ
ایک شیٹ بنی ہوئی ہے، ایک ڈیسک بنی ہوئی ہے، اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور ایک ٹوٹی پھوٹی اس ڈیسک پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جو بھی اس تفریحی مقام کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ بالکل اسی طرح سیمنٹڈ دوسرے ٹیلے اور ان کے نیچے بنی ہوئی یہ بیٹھنے کی جگہ جو سیمنٹ کی بنی ہوئی ہیں، مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں پر بیٹھنے کی کوئی سہولت موجود نہیں۔ ایک ثقافت و سیاحت ڈپارٹمنٹ اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے مختصر سا تعارفی بورڈ لگایا ہوا ہے، جہاں پر اکبر اعظم کا اسی مقام پر پیدا ہونے کی تاریخ اور مختصر سا معلوماتی حوالہ درج ہے جو اس بورڈ پر لکھا گیا ہے۔ 23 نومبر 1542 کو اکبر اعظم اسی مقام پر پیدا ہوئے اور وہ بر صغیر کے مشہور شہنشاہ بن گئے۔ مگر دنیا میں تاریخ، ثقافت و سیاحت کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے تمام حکومتیں اپنے طور طریقے سے مکمل طور پر انتظامات کرتی ہیں، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ عمر کوٹ کے اس خوبصورت مناظر کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان خوبصورت مناظر رکھنے والے عمر کوٹ میں اکبر اعظم کی جائے پیدائش کے اطراف کسی قسم کا کوئی پانی کا بندوبست نہیں، بیٹھنے کی سہولت موجود نہیں۔ جو سہولت بنائی گئی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہ خوبصورت مناظر اسی منظر کے سامنے اب عمر کوٹ کے اندر زرعی ایگریکلچر یونیورسٹی کا کمپلیکس بھی قائم ہو چکا ہے، کیمپس قائم ہو چکا ہے، اور یہ خوبصورت گھنے درخت، یہ خوبصورت مناظر اس ثقافتی اور سیاحتی مقام کو اور ہی زیادہ حسین اور خوبصورت بنا دیتے ہیں، مگر حکمرانوں کی طرف سے یہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں کی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تاریخی ثقافتی مقام کو محفوظ کرنے کے لیے نئے اور جدید طریقے سے یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ یہاں پر خوبصورت قسم کی بیٹھنے کے لیے شیٹس اور شیڈس بننے چاہیے، تاکہ یہاں پر گھومنے کے لیے آنے والے سیاح اور نوجوان بیٹھ کر کچھ لمحوں کے لیے اس تاریخی اور ثقافتی مقام کا لطف حاصل کر سکیں۔ ساتھ ساتھ میں اس تاریخی اور ثقافتی مقام کو اور جدید اور خوبصورت بنایا جائے تاکہ تاریخ میں لوگ یاد رکھیں۔